رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں آپ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ بیٹی ہیں، بیٹی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑے نرم دل ہیں، اور وہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اگر وہ ایک لمحہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو انسان اس کو مس کرتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بار بار نگاہیں اس کی طرف جاتی ہیں اور وہ نظر نہ آئے تو پھر دل بھر آتا ہے۔ اگر نرم دل آدمی ہو تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ سرکار نے پھر یہ فرمایا نہیں ان کو پڑھانے دیں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ سرکار نے دوبارہ فرمایا پڑھانے دیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہماری والدہ نے یہی عرض کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مصر کی یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو۔ اس قول کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک تو عزیز مصر تھا جن کی زوجہ زلیخا تھیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوئی تھیں، تو پھر ان زمانے کی جو ان کے قریب کی عورتیں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت ایک بظاہر غلام تھے، آپ کو خریدا گیا تھا، تو ان عورتوں نے ان کو طعنہ دیا تھا زلیخا کو کہ یہ تم نے غلام کی طرف مائل ہو گئی۔ تو زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ لو گی تو پھر مجھ سے بات کرنا، اور پھر تم مجھے بتانا کہ میں اس دل کے میلان کے سلسلے میں ملامت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ تو وہ عورتیں بظاہر ان کو طعنہ دے رہی تھیں، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا وہ نوجوان ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنے سارے لوگ اور بھی اس شہر کے اندر ہیں، ایک سے ایک حسین نوجوان ہے، تو آخر سب کو چھوڑ کر یوسف کی طرف دل کیوں مائل ہوا؟ تو ہمارے سرکار یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان عورتوں کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ تھا۔ زبان پر یہ تھا کہ ایک غلام کی طرف آپ مائل ہو گئیں، گویا کہ یہ ایک طرح سے اظہار کراہت ہے، لیکن دل کے اندر تجسس، پیار، محبت اور میلان کہ بھئی ہم بھی دیکھیں وہ کیسے ہیں کہ زلیخا جیسی عورت اس کی طرف مائل ہو گئی۔ تو یہ ہمارے سرکار نے فرمایا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ بظاہر یہ ہے کہ آپ ان کو نماز نہ پڑھانے دیں، لیکن شارح نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ خود یہ چاہتی تھیں کہ میرے والد نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے بار بار اس لیے کویسچن کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب سرکار ایک دفعہ ہی کہہ دیں کہ وہ صدیق اکبر کو کہیں نماز پڑھائیں تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کے غلبے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ سرکار کی توجہ نہ رہی اور کسی کا نام نکل آیا، اس لیے واضح طور پر یہ حکم پتہ چل جائے کہ کس کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھائیں۔ اس لیے ہماری والدہ نے 1 2 3 مرتبہ سرکار کی خدمت میں گزارش کی، بظاہر منع فرما رہی ہیں لیکن دل میں یہی تھا کہ آپ اس کی توثیق فرما دیں، اس کی تاکید فرما دیں، اس بات کو پایہ تحقیق تک پہنچا دیں کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور خواہش یہی تھی کہ والد صاحب جا کر نماز پڑھا دیں۔ تو یوں سرکار نے اس اعتبار سے آپ کو یہ فرمایا کہ تم عزیز تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو، کہ زبان سے تو یہ کہہ رہی ہو کہ نہ پڑھانے دے، اور دل میں یہی ہے کہ آپ اچھی طرح پہلے واضح فرما دیں پھر ان کو پڑھانے کا حکم دے دیں۔